مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے عورت کی تخلیق میں خدا کا مقصد۔ اکثر دنیا میں عورت کا مقصد صرف سماجی یا معاشرتی کردار محدود سمجھا جاتا ہے، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ عورت خدا کی طرف سے ایک خاص منصوبے کے تحت تخلیق کی گئی تھی۔ اس پیغام کو غور سے سنیے۔ آج ہم پر روح القدس کے وسیلے سے ایسے بھید کھلیں گے جو ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ اس مکمل پیغام کو سنیے، اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو ہے عورت کی تخلیق میں خدا کا مقصد۔ پہلی بات جو ہم اس موضوع کے تعلق سے سیکھیں گے وہ ہے عورت کی تخلیق۔ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے آدم کو پہلے بنایا گیا، لیکن جب خدا نے آدم کی تنہائی دیکھی تو اسے اکیلا پایا تو کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو اس نے عورت کو اس کے لیے مددگار اور اس کا ہمراہ بنایا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور 8ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یعنی عورت کو مرد کا مددگار، ہمراہ اس کی مانند اور اس کے برابر تخلیق کیا گیا ہے۔ بائبل مقدس کے ایک عالم میتھیو ہنری بیان کرتے ہیں، عورت آدم کے پہلو سے نکالی گئی ہے، نہ اس کے سر سے کہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ اس کے پاؤں کے نیچے سے تاکہ وہ اس کے نیچے رہے، بلکہ اس کے پہلو سے لی گئی تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے اور اس کے دل کے قریب رہے اور وہ اس سے محبت کر سکے۔ میرے عزیزو، یہ حوالہ اور یہ تفسیر ہمیں بتاتی ہے کہ عورت مرد کے پہلو سے لی گئی، جو کہ مرد کی مددگار ہے، مرد کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہاں مددگار کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عبرانی لفظ ایزر ہے۔ یہ لفظ جو کہ خود خدا نے اپنے لیے استعمال کیا، جہاں پرانے عہد نامہ میں مددگار کے طور پر خدا نے اپنا اظہار کیا۔ زبور نمبر 121 میں جب یہ کہا جاتا ہے میری کمک کہاں سے آئے گی، میری کمک خداوند سے ہے، تو یہاں پر کمک اور مدد کے لیے جو لفظ مددگار استعمال ہوا وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ زبور نمبر 118 اس کی 7ویں آیت میں جب زبور نویس بیان کرتا ہے کہ خدا میرا مددگار ہے، تو یہ لفظ بھی بالکل وہی مددگار لفظ ہے جو پیدائش کی کتاب میں عورت کی تخلیق کے وقت خدا نے استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا کردار کمتر یا غلامی کا نہیں، بلکہ وہ مرد کے لیے ایک خدائی سہارا ہے۔ خدا نے عورت کو ایسے الفاظ میں بیان کیا جو خود خدا اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ دوسری بات جو ہم اس پیغام کی روشنی میں سیکھیں گے وہ ہے عورت کا مقصد محبت اور رفاقت۔ جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ خدا نے عورت کو مرد کی تنہائی دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ محبت اور رفاقت میں شریک ہونے کے لیے بنایا۔ شادی کا رشتہ خدا کا منصوبہ ہے۔ ہمیں عورت مرد کی ساتھی اور ہمراہ دکھائی دیتی ہے۔ یاد رکھیں، بائبل کی عورت موجودہ دور کی عورتوں کی طرح یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ یہ نعرے لگانے والی خواتین دنیا دار ہیں جو خدا کے کلام سے اور خدا کے کلام کے دائرے سے باہر ہیں۔ وہی عورت یہ دعویٰ کر سکتی ہے، وہی یہ نعرہ لگا سکتی ہے، لیکن جو عورت خدا پرست ہے، جو خدا سے ڈرتی ہے اور جو خدا کے حکموں میں رہتی ہے، وہ اس بات پر بھروسہ اور ایمان رکھتی ہے اور وہ اس بات کی فرمانبرداری کرتی ہے اور اپنے مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھتی ہے۔ بائبلی عورت کی تخلیق کا مقصد اپنے مرد کی خوشی میں خوش رہنا اور اس کے تابع رہنا اور اس سے محبت کرنا اور اس کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ نئے عہد نامہ میں مقدس پطرس رسول بیان کرتے ہیں، اے بیویو تم بھی اپنے شوہروں کے تابع رہو، اور سارہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے شوہر کی فرمانبردار تھی، اس کے حکم میں رہتی تھی، بلکہ وہ اپنے شوہر
شوہر کو خود دامن کہتی تھی۔ عورت کی فرمانبرداری، نیک چال چلن، شوہر سے محبت ہی میں خاندانوں کی بقا اور سلامتی ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب میں خدا کے مقصد کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خدا نے عورت کی صورت میں آدم کو ایک مددگار اور ایک ساتھی دیا جس کے ساتھ وہ اپنی خوشیاں بانٹے اور وہ مل کر خدا کے مقصد کی تکمیل کرے۔ خدا نے عدن میں اس پہلے خاندان کو بنایا کہ بڑے پھلے اور زمین کو معمور و محکوم کرے۔ خاندان مل کر معاشرہ بناتے ہیں اور یوں قومیں وجود میں آتی ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور بقا اور فلاح میں عورت کا بہت اہم کردار ہے۔ یاد رکھیں، عورت وفادار، دلیر، جرأت مند، پیار و محبت کرنے والی، تحمل مزاج، خدا سے وفادار، مہربان و دردمند، تربیت پسند، صلح جو، شائستہ پرور، روح سے معمور، دیانتدار، صابر، ملنسار، وفا کا پیکر، حکمت اور دانش مند ہو تو خاندان ترقی کرتے ہیں۔ اور جن خاندانوں میں ایسی وفاشار خواتین پائی جاتی ہیں جو اپنے خدا اور اپنے گھر کو پہلا درجہ دیں، ان گھرانوں میں ہمیشہ تربیت یافتہ، ملنسار، مہذب اور شائستہ پرور لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی بھی معاشرے اور قوم کی ترقی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ ان کے گھرانے نے اس اثر کو قبول کرتے ہوئے اس میں ڈھلنا پسند کیا۔ لہٰذا عورت کا اچھا اور مثبت کردار خاندان اور معاشرے کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بائبل مقدس کی خواتین کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں وہ بھی موجودہ دور کی خواتین کی طرح جیتی جاگتی خواتین تھی۔ کوئی افسانوی کردار ہرگز نہیں تھی، کوئی ڈرامائی کردار ہرگز نہ تھی۔ ہم جیسے احساسات اور جذبات رکھنے والی خواتین تھی جن کو ہماری طرح کی آزمائشیں، مسائل، پریشانیاں درپیش تھیں، لیکن وہ خدا پر کامل بھروسہ اور ایمان رکھتے ہوئے ان تمام تر آزمائشوں اور دکھوں پر غالب آئیں اور موجودہ دور میں میرے اور آپ کے لیے مثال ٹھہری اور ہمیں یہ بتایا کہ صبر و تحمل، محبت اور پیار اور وفاداری اور قربانی ایک عورت کا زیور اور وطیرہ ہے۔ یاد رکھیں جب عورت ان زیوروں سے، اس چیز سے آراستہ ہوتی ہے تو یہی اس کی حقیقی خوبصورتی ہے۔ اور مثال کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے وہی عورت ستودہ ہوگی۔ یاد رکھیں کوئی بھی عورت کس قدر بھی مہنگے لباس اور اپنے زیورات سے کس قدر آسودہ نہ ہو تو وہ اس وقت خوبصورت دکھائی دیتی ہے، لیکن کردار کی خوبصورتی انہی صفات میں چھپی ہوئی ہے۔ اور بائبلی خواتین نے اپنے ان حالات کی سختیوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے کھڑی رہی اور موسموں کی اور حالات کی سختیوں کو برداشت کیا تاکہ ان کے لیے سکون، آرام اور ترقی کا سامان فراہم کر سکیں اور ان کی ترقی اور آرام میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔ اور یوں ان کی محنتیں اور انتھک کوششیں ہیں جو وہ اپنے خاندانوں کے لیے کرتی ہیں تو ان کی محنتیں رنگ لاتی ہیں۔ مثال کی کتاب بیان کرتی ہے اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کا شوہر یہ کہتا ہے وہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ یہ وہ خاتون ہے جو خدا کی تخلیق کے مقصد کو جانتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے اپنی زندگی سے خدا کے مقصد کی تخلیق کے مقصد کو اپنی زندگی سے پورا کیا، جس نے اپنے مقصد کو جانا اور پہچانا اور خدا کے کلام میں ڈھلتی چلی گئی اور خدا کے کلام کا حصہ بنتی چلی گئی، خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پہچانتی چلی گئی۔ مثال کی کتاب اس کا 31واں باب بیان کرتا ہے اس کی یہ محنت، کامیابی خاندانی ہی نہیں بلکہ معاشرتی سطح پر بھی نظر آتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کے لیے فکر مندی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے
اس کی فرمانبرداری میں چلتی ہے، اس کے ہر فیصلے کو قبول کرتی ہے۔ اور امثال کی کتاب میں 31ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اس کا شوہر پھاٹک پر مشہور ہے، اور جب وہ ایسا کردار ادا کرتی ہے تو یہ ترقی یافتہ، خدا خوف پر حکمت خاندان کی مثال ہے، جس کا انحصار ایک عورت پر ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا اور بائبل مقدس میں سے بھی ہم نے سیکھا کہ عورت کو خدا کی تمام تر خوبیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے تاکہ وہ خاندانوں کی بقا اور سلامتی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ اور میرے عزیزو، اس میں سب سے بڑا کردار خاتون کا کردار ہے، جس کے اور اسے اپنے اس مقصد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس کے لیے آدم نے اسے بنایا گیا، جس کے لیے وہ آدم کی مددگار ٹھہری۔ جب اپنے کردار کو لائق طور پر انجام دیتی اور ادا کرتی ہے تو وہ عورت بابرکت ٹھہرتی ہے، اس کے خاندان کی کامیابی اور کامرانی معاشرے کی کامیابی کا حصہ بنتی ہے۔ اگر تمام خواتین اپنے فرائض کی ادائیگی بغیر کسی کوتاہی اور لاپرواہی کے انجام دیں تو معاشرہ اور قوم ترقی کرتے ہوئے دنیا میں منفرد اور ممتاز دکھائی دیتے ہیں۔ سو میری عزیز بہنوں، ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننا ہے، ہمیں خدا کے کلام میں ڈھلتے چلے جانا ہے۔ چوتھا حصہ جو ہم اس ضمن میں تیسری بات جو سیکھتے ہیں، اگلی بات وہ ہے عورت کا مقصد نسل انسانی کی بقا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے عورت کو تخلیق کیا تو خدا نے اس کو ادھورا نہیں بنایا۔ عورت خدا کا ایک مکمل، مضبوط، عظیم ترین شاہکار ہے، اور جب خدا اس کو بنا کر آدم کے پاس لے کر آیا تو آدم نے اس کو ایکسپٹ کیا، اس شاہکار کو تسلیم کیا، تو عورت کو خدا نے تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور وہ خوبیاں جو ہیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ خدا نے عورت کو ماں بنایا تاکہ وہ نسل انسانی کی پرورش کر سکے۔ خدا نے وہاں پر ان کو برکت دی اور خدا نے کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ عورت جب ماں بنتی ہے تو ماں کی تربیت سے بچے ایمان سیکھتے ہیں، اور ایک مفسر بیان کرتے ہیں کہ جو ہاتھ جھولا جھلاتے ہیں وہ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ ابلیس ان ہاتھوں سے ہمارے بچوں کو چرا لے، یہ ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ یہ دنیا کی منمانیوں میں چھوڑ دیے جائیں، یہ ہاتھ اتنے کمزور نہیں کہ دنیا کے حالات کے سپرد ہم اپنی اولاد کو کر دیں۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے جنگ لڑنا ہے، ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا گو خاتون کا کردار ادا کرنا ہے، خدا کی حضوری میں جھکنا ہے، کیونکہ پطرس رسول بیان کرتے ہیں کہ ابلیس شیر ببر کی مانی دھاڑتا پھرتا ہے کہ کب پھاڑ کھائے اور ہلاک کرے، ایمانداروں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں، عدن میں بھی اس کا پہلا نشانہ خاندان تھے، آج بھی اس کا پہلا نشانہ خاندان ہے۔ آج بھی وہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی پر خوش ہوتا ہے، آج بھی وہ عورت کو مرد کے خلاف ورگلاتا اور بھڑکاتا ہے، آج بھی وہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی میں خوش ہوتا ہے، آج بھی وہ طلاقوں میں، آج بھی وہ بچوں کی نافرمانی میں، آج بھی وہ والدین کی اپنی دنیا میں گم رہنے اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینے پر خوش رہتا ہے، کیونکہ وہ خاندانوں کی تباہی چاہتا ہے، وہ خاندانوں کی ہلاکت چاہتا ہے، وہ خاندانوں کو تباہ و برباد دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمارا خدا خاندانوں کی بحالی چاہتا ہے، بقا چاہتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت اس نے عدن میں ایک خوبصورت خاندان ترتیب دیا، اس نے آدم اور حوا کو بنایا، برکت دی، پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ لیکن وہی ابلیس آتا ہے جو حوا کو بہکاتا ہے اور خدا کے منصوبے کو چور چور کر دیتا ہے۔ لیکن آج کی حوا کو اپنے مقصد کو پہچاننے کی ضرورت ہے، ابلیس کے کسی بھی بہکاوے اور ورگلانے کی جو باتیں ہیں ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ اور فریب کا شکار ہونے کی ہرگز ضرورت
نہیں. خدا کے کلام پر یقین رکھیں, خدا کے کلام پر بھروسہ رکھیں, شوہر کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کریں اور اپنی اولاد کو اپنے خدا کے اور اپنے تابع رکھیں. اپنی اولاد کی زندگی میں دلچسپی لیں. خدا نے آپ کو ان کا مختار بنایا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے مختار میں یہ بات دیکھی جائے کہ وہ دیانتدار نکلے. آپ اپنی اولاد کے مالک نہیں, مختار ہیں, اور اس مختاری کی بابت آپ سے باز پرس کی جائے گی. جو اولاد آپ کو میراث کے طور پر دی گئی ہے, اس کی بابت آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کی کیسی تربیت کی, آپ نے ان کو کس طور پر خدا کی راہوں پر چلنا سکھایا. سو عزیز بہنوں, اپنے مقصد کو پہچانتے ہوئے آج کی عورت کو ہوا نہیں بننا, آج کی عورت کو خدا کے کلام کو ٹھکرانا نہیں بلکہ خدا کی آواز کو سننا ہے. ابلیس کے بہکاوے میں نہیں آنا, ابلیس کی باتوں میں نہیں آنا, اپنے خدا کی کلام کی آواز کو سننا ہے, خدا کی آواز کو سننا ہے اور اپنی اولاد کو خدا کے تابع کرنا ہے, خدا کے پاس لے کر آنا ہے. خدا نے ہمیں اولاد دی ہے, ہمیں اپنی اولاد کو خدا دینا ہے, ہمیں اپنی اولاد کو خدا کی حضوری میں بیٹھنا سکھانا ہے, اپنی اولاد کے لیے جنگ کرنا ہے, اپنی اولاد کو ایمان کی راہوں پر چلنا سکھانا ہے. سکندر اعظم کی تمام تر فتوحات کے پیچھے اس کی ماں کا دماغ تھا, اس کی ماں کا ہاتھ تھا. آج موجودہ دور میں ایمان کی جنگوں میں ہمیں اپنے بچوں کا ساتھ دینا ہے, انہیں دنیا میں اکیلے نہیں چھوڑنا. دنیا داری میں ان کے فیصلوں پر, ان کی مرضی پر اپنے بچوں کو نہ چھوڑیں بلکہ ان کی تربیت, ان کی نصیحت کلام مقدس کے مطابق کریں. ان کو خدا کی راہوں پر چلنا سکھائیں, ان کو خدا کے آئین, خدا کے احکامات سکھائیں. جب خدا نے موسیٰ کی معرفت شریعت دی تو اس نے کہا سنہ اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. سو تو اپنے خداوند, اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, طاقت سے, عقل سے محبت رکھ. اور یہ بھی کہا کہ راہ چلتے, اٹھتے, بیٹھتے, چلتے پھرتے وقت خدا کے کلام کی باتیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو, ماتھے پر ٹیکوں کی مانند ہو, نقش کرو, ان کے دلوں پر لکھی ہوئی ہو اور کھودی ہوئی ہو. اس قدر خدا کے کلام کو اپنے بچوں کی اور اپنے خاندان کی زندگی میں رکھنا ہے. اس قدر اہمیت ہے خدا کی اور خدا کے کلام کی ہماری زندگی میں. موجودہ دور میں ہمیں بڑھتی ہوئی بیرا روی سے, بد چلنی سے, برائی سے, گندگی سے, سوشل میڈیا کی برائی اور گندگی سے, فحاشی سے اپنے بچوں کو نکالنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا ہتھیار دعا ہے. آج کی عورت کو خدا کی رفاقت میں بڑھنا ہے, خدا کی فرمانبرداری میں بڑھنا ہے. اور جب آپ خدا کی فرمانبردار ہیں, خدا کے انتظام کی فرمانبردار ہیں, اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے اے بیویو اپنے شوہر کی تابع رہو. اگر آج آپ مقابلے بازی پر ہیں, اگر آج آپ اپنے شوہر سے برائی کا ارادہ رکھتی ہیں, ہر ایک بات میں مقابلہ کرتی ہیں, تو آپ بائبل مقدس کے دائرے سے باہر خاتون ہیں. بائبل مقدس میں مثال 31 باب میں لکھا ہے وہ عمر بھر اپنے شوہر سے نیکی ہی کرے گی, بدی نہ کرے گی. اور لڑائی, جھگڑا, فتنہ, فساد اور برابری برائی کے زمرے میں آتا ہے. میری عزیز بہنوں, اے خدا کی بیٹیوں, آج بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر آج تک ہم نے اپنی زندگی اپنی منمانیوں میں اور اپنے اختیار میں گزاری ہے, تو اپنے اختیار کو خدا کے تابع کرنا ہے, خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے, خدا کی فرمانبرداری کرنی ہے, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنا ہے, اپنے خاندان کی خدمت گزاری کرنا ہے, موسموں سے, حالات سے اپنے خاندان کے لیے جنگ لڑنی ہے تاکہ آپ فاتح ٹھہریں. آپ اپنے خاندان کی ایک فاتح خاتون ٹھہریں, اور فتح مندی خدا کی طرف سے ہے, سرفرازی خدا کی طرف سے ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب ایک محنت کش خاتون اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت, اپنی زندگی دے دیتی ہے, تو اس کے بچے اس کو مبارک کہتے ہیں, اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے مجلس میں اس کے کاموں کی تعریف کرو. ایسی عورت کی تعریف مجلس میں کی جاتی ہے, اور نہ صرف مجلس میں کی جاتی ہے بلکہ ایسی عورتیں خدا کی طرف سے برکت پاتی ہیں. آئیں اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانیں,
پہچانے. آئیں اس دنیا داری سے باہر نکلیں, دنیاوی رویوں سے باہر نکلیں, خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دے, اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے. آدم کو پہلے بنایا گیا, اس لیے شوہر کا مقام ہم سے برتر ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ شوہر جو ہے وہ گھر کا سر ہے, جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے, اور یہ اصول, یہ قانون بائبل کا دیا ہوا ہے. سو ہمیں اس کی فرمانبرداری کرنا ہے. اگر ہم اس دائرے سے باہر نکلتے ہیں, ہم خدا کے کلام کے دائرے سے باہر نکلتے ہیں. اور یاد رکھیں, ایک اصول کی نافرمانی کر کے ہم دوسری کسی آیت کو جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنے ڈیفینڈ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سو ضرور ہے ہم خدا کے کلام کی فرمانبرداری کریں, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کریں, دعا گو خاتون بنیں, اپنے شوہر کے لیے برکت کی دعا کریں, اپنے بچوں کے لیے برکت کی دعا کریں. راتوں کو اٹھیں, دن میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خاندانی دعا کریں, تاکہ آپ کے خاندان برکت پائیں, آپ برکت پائیں, اور آپ کا شوہر آپ کو مبارک کہے, آپ کے بچے آپ کو مبارک کہیں, اور خداوند کی طرف سے بھی آپ برکت پانے والی بن سکیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے, تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر برکت لے گئی. میری یہ دعا ہے, جتنی خواتین یہ پیغام سنتی ہیں وہ سب فضیلت پائیں, وہ سب برکت پائیں, اور یہ آیت ہر ایک کی زندگی کا حصہ بنے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. ہمیں سب پر سبقت لینا ہے, ہمیں خدا کی حضوری میں بڑھنا ہے, ہمیں محنتی جفاکش بننا ہے, دعا گو بننا ہے, خدا کی حضوری میں بڑھنا ہے. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے. آئیں اپنے آپ کو خدا کے کلام کے تابع کریں, پاک روح کے تابع کریں, اور خدا کی حضوری میں زندگی بسر کریں. خدا اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت بخشے. آمین.